اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اگر تبدو ظاہر اعلانیہ دو، صدقاتی خیرات فنی اما تو اچھی بات، ہیا یہ و ان اور اگر تخفوہا تم اس کو چھپاؤ، و تو اور وہ پہنچاؤ فقراء تنگ دست لوگوں کو، فہوا تو وہ خیرن بہتر لکم تمہارے لیے، ویکفر اور دور کرے گا عنکم تم سے، من سے کچھ، سیئاتکم تمہارے گناہ، واللہ اور اللہ، بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، خبیرن باخبر ہے۔ ترجمہ: اگر ظاہر کر کے دو خیرات تو کیا اچھی بات ہے، اور اگر اس کو چھپاؤ اور فقیروں کو پہنچاؤ تو وہ بہتر ہے تمہارے حق میں، اور دور کرے گا کچھ گناہ تمہارے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ تفسیر اس طرح سے ہے کہ بظاہر یہ آیت فرض اور نفل سب صدقات کے لیے شامل ہے، اور اس سب میں اخفا ہی افضل قرار دیا گیا ہے۔ اس میں دینی مصلحت بھی ہے کہ ریا سے بات ہو جاتا ہے، لینے والے کو بھی شرمندگی نہیں ہوتی، اور دنیاوی مصلحت بھی ہے کہ اپنے مال کی مقدار عام لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتی، اور مراد افضلیت اخفا سے آیت میں افضلیت فی نفسہ ہے۔ بس اگر کسی مقام پر کسی عارض سے مثلا رفع تہمت یا امید اقتداء وغیرہ سے اظہار کو ترجیح دی جائے تو افضلیت فی نفسہ کے منافی نہیں ہے۔ کفارہ سیئات کچھ اخفا کے ساتھ تو خاص نہیں، صرف اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے اخفا کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے کہ اخفا میں تجھے اگر کوئی ظاہری فائدہ نظر نہ آئے تو منقبض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور یہ تمہارے لیے فائدہ عظیمہ ہے۔ لیسا نہیں، علیکا آپ پر، آپ کا ذمہ، ہداہم ان کی ہدایت، ولیکن اور لیکن اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، وما اور جو تنفقوا تم خرچ کرو گے، من خیرن مال میں سے، فلانفسکم تو اپنے واسطے، وما اور نہ تنفقون خرچ کرو الا مگر ابتغاء حاصل کرنا، وجہ اللہ اللہ کی رضا، وما اور جو تنفقوا تم خرچ کرو گے، من خیرن مال سے، یوفا پورا ملے گا، الیکم تمہیں، وانتم اور تم، لا تظلمون نہ زیادتی کی جائے گی تم پر۔ ترجمہ ہے: تیرا ذمہ نہیں ان کو راہ پر لانا، اور لیکن اللہ راہ پر لائے جس کو چاہے، اور جو کچھ خرچ کرو گے تم مال سوا اپنے ہی واسطے، جب تک کہ خرچ کرو گے اللہ ہی کی رضا جوئی میں، اور جو خرچ کرو گے خیرات سو پوری ملے گی تم کو، اور تمہارا حق نہ رہے گا۔ تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ نیت بھی اصل تمہارے میں اپنے ہی آپ نفع حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور واقعی میں بھی حاصل خاص تو تمہیں کو ہوگا۔ پھر ان زوائد پر کیوں نظر کی جاتی ہے کہ یہ نفع خاص اسی طریق سے حاصل کیا جائے کہ مسلمان ہی کو صدقہ دیں اور کافر کو نہ دیں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اس صدقے سے مراد صدقہ نفلی ہے، جس کا ضمن کافر کو بھی دینا جائز ہے۔ زکوٰۃ مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ سوائے مسلمان کے کسی دوسرے کو دینا جائز نہیں۔ مسئلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کافر کو کسی قسم کا صدقہ وغیرہ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کافر ذمہ یعنی غیر حربی کو صرف زکوٰۃ عشر دینا بھی جائز نہیں، اور دوسرے صدقات واجبہ و نفل سب جائز ہے، اور آیت میں زکوٰۃ ہرگز داخل نہیں ہے۔ اس میں للفقراء تنگ دستوں کے لیے، الذین جو احصروا رکے ہوئے، فی میں سبیل اللہ اللہ کا راستہ، لا یستطیعون وہ نہیں طاقت رکھتے، ضربا چلنا پھرنا، فی الارض زمین ملک میں، یحسبہم انہیں سمجھنے، جاہلوں ناواقف، اغنیاء مالدار، من التعفف سوال سے بچنے سے، تعرفہم تو پہچانتا ہے انہیں، بسیماہم ان کے چہرے سے،
لا یسألون وہ سوال نہیں کرتے ناسا لوگ الحافاً لپٹ کر، وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے من خیرن مال میں سے، فإنا تو بے شک اللہ ہے، اللہ بھی اس کو علیم جاننے والا ہے۔ ترجمہ: خیرات ان فقیروں کے لیے ہے جو رکے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں چل پھر نہیں سکتے ملک میں، سمجھے ان کا ناواقف مالدار ان کے سوال نہ کرنے سے تو پہچانتا ہے ان کو ان کے چہرے سے، نہیں سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر یہ لوگ، اور جو کچھ خرچ کرو گے کام کی چیز وہ بے شک اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ یہاں پر تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ فقراء سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو دینی مشغولیت کی وجہ سے دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی فقیر قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہو تو اس کی وجہ سے اس کو غنی کہا جائے گا، اور ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا بھی صحیح ہوگا۔ اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علامات کو دیکھ کر حکم لگانا صحیح ہے۔ چنانچہ اگر کوئی مردہ اس قسم کا پایا جائے کہ اس پر زنا رہے اور اس کا ختنہ بھی نہ کیا ہوا ہو تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اس آیت سے بظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ وہ لپٹ کر نہیں مانگتے، لیکن بغیر لپٹ کر مانگنے کی نفی نہیں ہے۔ چنانچہ بعض حضرات کا یہی قول ہے، لیکن جمہور کے نزدیک اس کے معنی یہ ہے کہ وہ سوال بالکل بھی نہیں کرتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔